بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تذکرۃ الشہداء صفحہ 327۔ نمبر 6، امام علیہ السلام کے حملے کے سلسلے میں وارد ہوا ہے کہ دشمن 30,000 تھے۔ فَيَنْهَزَمُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ كَأَنَّهُمْ الجراد المنتشر۔ امام سے دشمنوں کی فوج یوں بھاگ رہی تھی جس طرح ٹڈیوں کی فوج بھاگتی ہے۔ امام علیہ السلام اپنی جگہ واپس آ کر فرماتے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایان الشیعہ جلد 1 صفحہ 609، نفس المحموم 1882۔ نمبر 9، امام حسین علیہ السلام کا اتمام حجت۔ امام علیہ السلام نے عاشور کے دن دشمنوں کے سامنے آ کر تلوار سے ٹیک لگائی اور بلند آواز سے فرمایا، انشدکم اللہ حل تعرفوننی، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ فوج نے کہا، ہاں، آپ فرزند رسول ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا جانتے ہو کہ میرے باپ علی ابن ابی طالب ہیں؟ سپاہیوں نے کہا، ہاں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، تمہیں خدا کی قسم کیا جانتے ہو کہ اولین مسلمان خاتون جناب ختیجہ میری نانی ہیں؟ سپاہیوں نے کہا، ہاں، ہم جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم کیا جانتے ہو کہ جعفر جو بہشت میں پرواز کرتے ہیں وہ میرے چچا ہیں؟ سپاہیوں نے کہا، ہاں، ہم جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم کیا جانتے ہو کہ یہ تلوار جو میری کمر میں ہے یہ رسول خدا کی تلوار ہے؟ دشمنوں نے کہا، ہاں، ہم جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم کیا جانتے ہو کہ میرے سر پر جو امامہ ہے یہ رسول خدا کا امامہ ہے؟ سپاہیوں نے کہا، ہاں، ہم جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم کیا جانتے ہو کہ میرے بابا سب سے پہلے اسلام لائے، وہ سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ صابر اور تمام مرد و عورت کے مولا تھے؟ دشمنوں نے کہا، ہاں، ہم جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، فَبِمَا تَسْتَحَلُونَ دَمِي، پھر تم میرا خون کیوں بہا رہے ہو جبکہ کل قیامت میں حوض کوثر میرے بابا کے اختیار میں ہوگا؟ وہ ایک گروہ کو اس طرح وہاں ہنکار رہے ہوں گے جس طرح پیاسے اونٹ کو پانی سے روکا جاتا ہے۔ قیامت میں پرچم لشکر انہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ دشمنوں نے کہا، قد علمنا ذالک کلہ، ہم سب جانتے ہیں، لیکن تمہیں ہرگز نہ چھوڑیں گے جب تک تم پیاس کے مارے موت کا پیالہ نہ پی لو۔ ناسخ التواریخ لہوف صفحہ 86-87۔ دوسری روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں کی فوج سے فرمایا، اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا سرائے فانی ہے، وہ دنیا والوں کو ایک حال سے دوسرے حال میں بدلتی رہتی ہے۔ اے لوگو، تم قوانین اسلام جانتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، جانتے ہو کہ رسول خدا تمہارا حساب لیں گے، اس کے باوجود تم فرزند رسول کو قتل کرنے پر آمادہ ہو۔ معاشر الناس اما ترون الی ماء الفرات، اے گروہ مردم، کیا نہیں دیکھتے کہ فرات کا پانی کس طرح موجیں مار رہا ہے جیسے سانپ کا پیٹ ہو؟ اس سے یہودی عیسائی سیراب ہو رہے ہیں، کتے اور سور پی رہے ہیں اور آل رسول پیاسے مر رہے ہیں۔ نہج الشہادت صفحہ 199۔ نمبر 10، ایک نظر امام کے عرصہ جنگ پر۔ امام حسین علیہ السلام یکتا اور تنہا میدان میں آئے اور دشمنوں کو جنگ کی دعوت دی، جو بھی میدان میں آتا آپ کے ہاتھوں ہلاک ہوتا۔ اسی طرح آپ نے دشمن کے بہت سے بہادروں کو قتل کیا۔ پھر آپ نے دائیں جانب حملہ کرتے ہوئے رجز پڑھا، القتل اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار واللہ من ھذا وھذا جاری۔ قتل ہونا ذلت کی سواری سے بہتر ہے اور ذلت بہتر ہے جہنم میں داخل ہونے سے، اور ہر حال میں خدا کی پناہ میرے ساتھ ہے، میں اس کی پناہ اور عزت کے ہوتے تمہاری پناہ میں اپنے کو نہ دوں گا۔
انل حسین ابن علی الیسط ان لا انشنی اخمی ایالات ابی امزی علی دین النبی۔ میں حسین ہوں، علی کا فرزند، خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ ظالموں کے آگے سر نہ جھکاؤں گا، میں اپنے بابا کے عیال کی حمایت کروں گا اور دین رسول پر قائم رہوں گا۔ ایان الشیعہ جلد 1 صفحہ 609۔ نمبر 12، اکیلے اکیلے جنگ۔ بعض روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد کے سامنے 3 باتیں رکھی، یہ گویا ایک طرح کا اتمام حجت ہی تھا۔ نمبر 1، مجھے اور میرے اہل بیت کو چھوڑ دو اور میں اپنے جد کے مدینے واپس ہو جاؤں۔ نمبر 2، اسکنی شربتو من الماء لقد نشفت کبدی من الظماء، مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو کہ شدت تشنگی سے کلیجہ بھون رہا ہے۔ نمبر 3، اگر میری یہ دونوں باتیں قابل قبول نہ ہوں تو جس طرح میں اکیلا ہوں تم میں سے بھی ایک ایک میرے مقابلے کے لیے آئے۔ عمر سعد نے جواب دیا کہ تمہارا مدینے جانا اور پانی پینا تو کسی طرح ممکن نہیں، لیکن تمہاری تیسری بات شریفانہ ہے، اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ عمر سعد کے حکم سے فوج کے چند بہادر شجاع افراد میدان میں آئے۔ امام علیہ السلام نے ان سے اکیلے اکیلے جنگ کی، لیکن سبھی امام علیہ السلام کی ہلاکت آفرین تلوار سے زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ عمر سعد سمجھ گیا کہ اکیلے اکیلے امام سے جنگ ناممکن ہے، فوج کا ایک سپاہی بھی باقی نہ رہے گا، اس لیے اس نے معاہدہ توڑ دیا اور اجتماعی حملے کا حکم دیا۔ حاشیہ مقتل المکرم 336۔ آپ پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ امام علیہ السلام نے اس طرح انہیں ضبط پر لیا کہ وہ چونٹیوں کی طرح بھاگنے لگے۔ مسعودی نے اثبات الوصیت میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس طرح جنگ کی کہ بروایت 1800 دشمن کے سپاہیوں کو قتل کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ زخمیوں کے علاوہ 1950 افراد کو تہتے کیا۔ عمر سعد اپنے فوجیوں سے چلانے لگا، تم پر تف ہے، اگر تم جانتے نہیں کہ کس سے جنگ کر رہے ہو، یہ النزع البطین، جس کے سر کے آگے کے بال نہ ہوں اور جس کا پیٹ علم سے بھرا ہوا ہو اور قاتل عرب کا فرزند ہے۔ اے سپاہیوں، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ یہ سنتے ہی 4000 تیر اندازوں نے امام علیہ السلام کی طرف تیروں کی بارش کر دی۔ نفس المحموم صفحہ 109۔ آپ اسی طرح جنگ کرتے رہے اور اشقیاء سے پانی طلب کرتے رہے، لیکن کوئی آپ کا جواب نہیں دیتا تھا۔ آپ کے جسم پر اس قدر تیر پیوستے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حتیٰ سارا کل کنفذ، آپ مانند سیاہی یا خارے پشت کی طرح ہو گئے تھے۔ امالی الصدوق مجلس 31۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر 320 سے زیادہ زخم تھے اور وہ سبھی آپ کے آگے کی طرف تھے، کیونکہ آپ نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ امالی الصدوق مجلس 31۔ شمر کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور آپ کے اور خیمے کے درمیان محاذ قائم کر دیا، اس طرح کہ وہ سبھی خیمے کے نزدیک ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے آواز فریاد بلند کی، تف ہے تم پر اے سفیانی گروہ والو، اگر تمہارے پاس دین نہیں اور تمہیں قیامت کا ڈر نہیں تو کم سے کم دنیا میں آزاد مرد کی طرح رہو۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان،
السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد